بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان رہنما سید ثقلین فدا کاظمی، ممبر ضلع کونسل نیلم سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہم ان سے ان کی سیاست کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے۔ کاظمی صاحب، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ راج صاحب۔ آپ بالکل ینگ ہیں، ابھی بچے ہیں، تو اس ٹائم جو ہوتا ہے نوجوان جو ہوتا ہے وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر PSC کی تیاری کر کے آفیسر بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو سیاست میں آنے کا کیسے خیال ہوا؟ جی دیکھیں، کبھی شاید میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں سے تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک چلا جاؤں گا اور وہاں سے کوئی ڈگری حاصل کر کے واپس آؤں گا، لیکن اس دوران جب میرا نیلم ویلی آنا جانا بہت زیادہ ہوا، ہمارے لوگوں کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا، تو وہاں کے معاملات مسائل کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا، میرے خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ پریکٹیکل پالیٹکس میں جائیں گے، اور نیلم ویلی کے لوگوں کا، نیلم ویلی کی دھرتی کا، جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں وقار دیا، جس نے ہمیں پہچان دی، تو اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہم پریکٹیکل میدان میں آئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب عوام کے پاس گئے تو بہت اچھا رزلٹ ملا۔ تو یہ وجہ تھی کہ جو ہماری مٹی کا جو ہمارے اوپر قرض ہے تو اس کو چکا تو ہم نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا نام لے کے ہم نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کا سیاسی گھرانہ ہے، آپ کے تایا بھی ممبر ضلع کونسل ہیں، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں، آپ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں، جبکہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک سیاسی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، مسلم کانفرنس سے تعلق تھا، مسلم لیگ سے تعلق تھا، تو آپ نے سیاسی جماعت کیوں نہیں جوائن کی؟ جی دیکھیں رائے صاحب، ہم نے جب پالیٹکس میں انٹری ڈالی، پریکٹیکل پالیٹکس میں، تو ہمارے پاس جتنے ہمارے عزیز و اقارب تھے، نیلم ویلی کے زعماء تھے، کارکنان تھے، وہ آئے اور انہوں نے ہمارے اوپر بھرپور جو وہ اعتماد کے اظہار کیے، اور ایسے لوگ جو پچھلے 5-6 دہائیوں سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے ساتھ، جو 1-2 دہائیوں سے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو 4-5-6 دہائیوں سے اٹیچ تھے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو ہم نے ان لوگوں پہ چھوڑا ہوا ہے، نیلم ویلی کے عوام پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ ہمارے جو پلیٹ فارم ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا فیصلہ جلد کریں گے۔ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، سابق کو چیئرمین ضلع کونسل صداقت حسین شاہ صاحب، ان کے بیٹے ہیں جو بلدیہ 8 مقام کے چیئرمین رہے ہیں، تو وہ چند دن پہلے نون لیگ میں شامل ہو گئے، تو کیا وہ آپ کی وجہ سے تو نہیں ہوا کہ آپ بھی ممبر اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پہلے ہی اس جگہ پر کر لی انہوں نے؟ جی دیکھیں، میرے لیے صداقت شاہ صاحب انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ہماری جو پولیٹکس ہے وہ پولیٹکس ہماری اپنی اپنی پولیٹکس ہے۔ انہوں نے بطور ووٹر مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، ہم بطور امیدوار اسمبلی حلقے میں کام کاج کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اپنا سیاسی روٹ ہے وہ اس پہ، اور وہ بحیثیت ووٹر مسلم لیگ انہوں نے جوائن کی ہے، تو ہم انشاءاللہ بطور امیدوار الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ آپ LA-26 لوڈ نیلم سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہاں اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں شاہ غلام قادر صاحب بھی وہ امیدوار ہیں، اور سابق سپیکر رہے ہیں، اس وقت وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ وہاں پہ اسی حلقے سے میاں عبدالوحید صاحب جو 5 مرتبہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ ان کا سیاسی گھرانہ ہے، میاں غلام رسول صاحب وزیر رہ چکے ہیں، تو آپ کو ان سے مقابلہ ہوگا تو ایک انتہائی مشکل مقابلہ ہوگا، تو کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ جی دیکھیں، میں مقابلے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور میں اس چیز سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں کہ ہمارے مقابلے میں چند کچھ بڑے لوگ ہمارے مقابلے میں، کیونکہ میری یہ پریشانی اس وقت ہوتی کہ ان لوگوں نے نیلم ویلی کے لیے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کا نیلم ویلی کے وسائل کے تحفظ میں کردار ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس نوجوانوں کی بہتری کے لیے مستقبل کا کوئی پلان ہوتا، تو میں خوفزدہ ہوتا۔ مجھے ان سے کوئی خوفزدگی کی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے جو سابقہ الیکشنز گزرے ہیں، لوکل الیکشن، ان میں ان امیدواروں کو ٹریلر دکھا دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آزاد حیثیت سے وہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل کی 2 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں، اور میں نے وائس چیئرمین کا جو الیکشن ہے اس میں 7 ڈسٹرکٹ کونسلرز کا اعتماد ان سب عوامل کے ہوتے ہوئے حاصل کیا ہے، اور عام عوام جو ہے جس کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے، تو میں بالکل ان سے خوفزدہ نہیں ہوں، اور مجھے امید ہے کہ نیلم ویلی کے لوگ یہ جو ایک عرصے سے خول بنایا ہوا ہے، یہ جو باریاں لی جا رہی ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد پہلا، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں نے نیلم ویلی کے نوجوانوں کا اور نیلم ویلی کے لوگوں کا استحصال کیا، اور ان کو شاید اس سے پہلے یہ شبہ تھا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تو ایک سے بندے کی جان چھوٹے گی، دوسرے کے پاس جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم ان کو میدان جب سجے گا، جب میلہ لگے گا سیاسی، تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں پر اچھا، یہ دونوں ممبران اسمبلی ہیں، تقریباً ہر سال ان کو
10 करोड़ से ज़्यादा तरक्याती फंड मिलते हैं, तो ये लोगों के काम भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मंशूर पेश करें? जी देखें, लोगों के काम जहाँ तक बात है तरक्याती फंड्स की, तो वो सियासी बंदरबांट के अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपने जैसे बात की कि 10 करोड़ के लगभग फंड जून में इस्तेमाल होते हैं, तो 5 साल के अगर आप कर लें तो ये 50 करोड़ तक बनता 50 है। करोड़ तक बनता है। और 50 करोड़ की रकम अगर हमारे 50 से 53 वार्ड हैं पूरे हल्के के, तो उसमें अगर लग जाए तो वो पता चलेगा कि नीलम वैली में कहाँ लगेंगे। लेकिन ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक होता है और ये इन पैसों को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नीलम वैली के लिए शऊर और आगाही के प्लान के साथ जाएंगे। हम नौजवानों को मोबिलाइज करेंगे, जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो 60 to 65% नौजवान हैं, इनको मोबिलाइज करेंगे और नीलम वैली के अंदर शऊर और आगाही पैदा करके नीलम वैली के जो अपने वसाइल हैं उनकी पहले नंबर पे तहफ़्फ़ुज़ करके, और उसके बाद उन वसाइल से नीलम वैली के नौजवानों को अल्लाह के फजल करम से रोज़गार मुहैया करके नीलम वैली के मुख्तलिफ शोबा में, जैसे तालीम है, सेहत है, इनमें बेहतरी लाकर इंशाअल्लाह नीलम वैली के लोगों के मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने की कोशिश करेंगे और ये ग्रास रूट लेवल से ये काम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। आपने जिक्र किया कि तरक्याती फंड जो है ज़मीन पे नहीं लग रहे, करप्शन की नज़र हो रहा है। क्या इसके लिए कोई आप तहकीकात का मुतालबा करेंगे कि ये जो तरक्याती फंड्स हैं MLA के, तो इन तहकीकात की जाएगी? 50 करोड़ रुपए तकरीबन 5 सालों में ये कहाँ खर्च होते हैं? जी देखें, हमारी बदकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर में ये निज़ाम रहा है कि जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो सियासी बंदरबांट के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो बिल्कुल इनका शफाफ तरीके से तहकीकात भी होनी चाहिए और इन पे हमारे लोगों को, बिलखुसूस नौजवानों को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये हमारे टैक्सेस के पैसे हैं, तो ये आवाम की फ़लाह बहबूद पे लगने चाहिए, ना कि चंद जो सियासी अपने आप को बड़ा कहते हैं और MLAs के फ्रंट मैन है वो खा जाए। तो ये इंतहाई ज़्यादती की बात है। आपका जो वोटर है किस एज के है? यूथ है, ओल्ड है, किस एज के आप इसको जो वोटर हैं, जो आपके जो लोग आपको यकीन दहानी दिला रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे? जी देखें, मेरा पर्सनली जो फोकस है वो नीलम वैली के नौजवान है और नौजवानों को साथ लेके चलने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम जो तजर्बाकार सियासतदान है या जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पसे पुष्ट डाल देंगे। हम इंशाअल्लाह बुजुर्गों की रहनुमाई में नौजवानों को साथ मिला रहे हैं और बुजुर्गों की रहनुमाई में इंशाअल्लाह नौजवानों का एक ऐसा ग्रुप खड़ा करेंगे कि मैं आपको एक बात बताऊं राही साहब कि इंशाअल्लाह ये जो इलेक्शन होगा 2026 के, इसमें नौजवानों का अक़लीदी किरदार होगा और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर और आवाम पर पूरा यकीन है कि हम इस इलेक्शन में कामयाब होंगे। और अगले इलेक्शन की मैं अगर आपके साथ बात करूं तो जो गालिबन 2031 में होगा, तो उस इलेक्शन में आप ये सिनेरियो देखेंगे कि हमारे मुकाबले में हमारे जैसे नौजवान मैदान में होंगे। ये रवायती लोग अब सियासत पर टिक नहीं सकेंगे। हाँ जी, बताएं कि आप टूरिज्म सिटी है डिक्लेयर हो चुका है नीलम, सालाना तकरीबन 3.5-4 लाख के लगभग लोग जाते हैं। तो टूरिज्म के हवाले से जो सड़क की सूरत हाल है, तकरीबन हर साल तकरीबन 200 से 250 आदमी जो है ट्रैफिक हादसात में जो है उनको जाम भाग हो जाते हैं। तो मुजफ्फराबाद से जो नीलम जो केल तक सड़क जाती है, तो इसकी सूरत हाल? जी देखें, हमारा जो सड़क की सूरत हाल आपके सामने हादसात की इशारों को देख के पता लगाया जा सकता है कि उसकी क्या हालत है। आपने टूरिज्म की बात की है, टूरिज्म में आसाइश और सहूलत देना एक अगले लेवल की बात है। मैं आप नीलम वैली के वासी हैं, वहाँ पर जाते रहते हैं, आपको नीलम वैली में किसी जगह किसी टूरिस्ट पॉइंट का नाम लिखा हुआ किसी बोर्ड पे नजर आया है? वहाँ पे तो इन्होंने ये नहीं लिख सके कि कह रहे हैं यहाँ से 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, यहाँ से ऊपर कुटन जाता है, यहाँ से आगे शारदा है। इनकी तो ये हालत है कि ये वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट बिल्कुल फाल नहीं है, क्योंकि हमारे जो नुमाइंदे हैं उनका सारे का सारा फोकस तरक्याती स्कीमों पे, इनकी बदरबांट पे, इनकी सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम महकमे गैर फाल है और नीलम वैली जो सोने की चिड़िया है, जिसकी टूरिज्म के पोटेंशियल को अगर आप यूटिलाइज कर ले तो वहाँ के लोगों को आप वहाँ पर इंगेज कर सकते हैं और आज़ाद कश्मीर के रेवेन्यू में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इनकी जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि नीलम वैली के लोग दिन ब दिन खुशहाली के बजाय बदहाली के शिकार होते जा रहे हैं। बेरोज़गारी है नीलम में, एक बड़ा इशू है। पढ़े लिखे नौजवान हैं और उनको रोज़गार के मौके फराहम नहीं हो रहे हैं, तो बेरोज़गारी के लिए, खात्मे के लिए, कम करने के लिए क्या आपका मंशूर? जी देखें, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो सारे का सारा बोझ सरकारी मुलाजमतों पर है और हमारे MLAs ने हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ देने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा हुआ है और वो जो हमारा सबसे बड़ा असासा है नौजवान, उनको ज़ाया किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह रहमान नीलम वैली के अंदर जो मुख्तलिफ पोटेंशियल है, वो सेहत की सूरत में, वो मिनरल्स की सूरत में, वो हाइडल की सूरत में, वो डेयरी फार्मिंग की सूरत में, वो एग्रीकल्चर की सूरत में, जो पोटेंशियल वहाँ पर मौजूद है उनको यूटिलाइज करके गवर्नमेंट ऑनरशिप दे नौजवानों को, तो इंशाअल्लाह नौजवान वहाँ से अपना रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं
اور گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ریونیو بھی وہاں سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو احساس محرومی اور احساس کمتری ہے وہ نیلم ویلی سے ختم ہو سکتی ہے۔ ہم نوجوانوں کو بالکل سرکاری نوکریوں کا لالہ دے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ان سے اپنے نعرے لگوا کے ان سے بینر اور پوسٹر لگانے کی جو کام ہے وہ لے کر ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا جا سکتا۔ اور وقت ہے کہ نیلم ویلی کے اندر سے، نیلم ویلی کے وسائل سے نیلم ویلی کے لوگوں کو حق دیا جائے اور ان وسائل سے نیلم ویلی کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لور نیلم کے علاقے میں جو جنگلات ہے، لوگ اپنے جنگلات اگا رہے ہیں، سرکاری جنگلات ختم ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1947 میں 57% جنگلات تھے، تقریباً 4 سے 5% بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے کہ جنگلات کے بچاؤ کے لیے کوئی مقامی کمیٹی ہونی چاہیے یا کیا آپ کا کوئی اس طرح کا پلان؟ جی دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو جنگلات کا ایک پورا ایک بھاری بھرکم محکمہ ہے جس کے اندر نیچے آپ دیکھیں فارسٹ گارڈ سے لے کے اوپر چیف تک اور سیکٹری تک کا ایک سرکاری خزانے پہ بڑا بوجھ بنا ہوا ہے۔ یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی وہ صفر سے بھی نیچے ہے، کیونکہ نیلم ویلی کے جنگلات کی جو کمرشل کٹائی ہے وہ 2011 کے بعد وہ طول پکڑ گئی تھی، جو اب تک نیلم ویلی کے اربوں روپے کے جنگلات کو نقصان پہنچایا گیا اور اس کا والی وارث، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نیلم ویلی کے عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ بھی اس کی اونرشپ لیتے ہوئے جنگلات کو بچانے کے لیے اقدامات کریں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو وہاں پر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے اور ہماری حکومت کی ہے، اس کو جب تک بجا نہیں لائیں گے تو وہاں پر جنگلات کو بچانا مشکل ہوگا۔ اچھا، آزاد کشمیر میں دیکھا ایکشن کمیٹی 2 مرتبہ طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے، اس کا مستقبل کیا اور یہ کس طرح مرز وجود میں آئی ہے؟ جی دیکھیں، ایکشن کمیٹی کا جو بیسک نیڈز کی کمپین تھی اس پہ سامنے آئی، اور اسی وجہ سے کیونکہ آٹے اور بجلی کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی تھی تو اس وجہ سے عام آدمی نکلے، عام آدمی اس سے اٹریکٹ ہو کے باہر نکلے، اور پہلی ان کی بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے آٹا اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ لیکن اب جو میں اس کی صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کی کسی چیز سے، اس کے ایجنڈے سے، بیسک نیسیسٹیز سے ہمیں بالکل میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر انتشار، حلفشار اور نظریاتی طور پہ جو انتشار ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بنتائی مفید معلومات بھی فراہم کی۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام سے اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔